الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں مخلوقات کو پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. ان تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الدنیا خلقت لکم، کہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے واسطے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالی حکیم ہے، اور حکیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اس کائنات میں اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہے. کتنی پیدا فرمائی ہے صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، نئے نئے انکشافات ہوتے جا رہے ہیں، نئی نئی مخلوقات کا علم ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا. ان تمام مخلوقات کو بے مقصد پیدا فرمایا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں، ان کی پیدائش کا کوئی مقصد نہ ہو یہ بھی ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، ایک خاص مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، ایک خاص خوبصورت قد و قامت عطا فرمایا. خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان زمین پر سیدھا کھڑا رہتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ چاروں طرف سے اس کو سہارا دینا پڑتا ہو. اگر ہمیں زمین پر کوئی چیز کھڑی کرنا ہے تو یا تو اس کو زمین میں گاڑنا پڑے گا، یا نیچے سے بڑا سہارا دینا پڑے گا، یا چاروں طرف سے اس کو ٹیکا دینا پڑے گا، تب وہ لمبی چیز کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بغیر سہارے کے، بغیر ٹیکے کے کھڑا رہ سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے. اگرچہ انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کمزور واقع ہوا ہے، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کو ہم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، لیکن تمام تر قوتوں اور تمام تر طاقتوں کے باوجود، تمام تر صلاحیت اور خوبیوں کے باوجود اللہ نے ان تمام مخلوقات کو ہم انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارا تابعدار بنا دیا ہے. ہم جب سواری پر سوار ہوتے ہیں، سواری پر بیٹھتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے ہماری ان سواریوں کو ہمارے لیے مسخر بنا دیا، ہمارا تابعدار بنا دیا.
ورنہ سواریوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم ان کو قابو میں نہیں کر سکتے، ہم ان کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ایک غیبی نظام ہے۔ اس غیبی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام مخلوقات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارا تابعدار بنا دیا ہے۔ یہ آسمان، سورج، چاند جو بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی مخلوقات کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت کریں، اور یہ ہماری خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کائنات کی ساری چیزیں ہماری تابعدار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کائنات کو ختم کر دیا جائے گا، کوئی نئی تخلیق نہیں ہوگی۔ ان کے لیے جنت اور جہنم بنائی ہو ایسا نہیں ہے، جنت اور جہنم صرف مکلف مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے، اور مکلف مخلوق جنات اور انسان ہے، باقی کائنات کی تمام مخلوقات یہ غیر مکلف ہیں۔ اس لیے کائنات کی باقی ساری مخلوقات اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ مقصد ہے ہماری خدمت کرنا، اور وہ ہماری خدمت کر رہی ہے۔ اور باقی انسان کو جو بنایا ہے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، آخرت کے لیے بنایا ہے، یہ ہے خاص مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا ایک خاص مقصد بنایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ رب العزت کی جانب سے جس کو جو ملنا ہے وہ ملنا طے ہے، اور دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور کیسے دے گا، کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب بنائے ہیں، اور اسباب بھی اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اسباب بھی اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آدمی صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس کو مزدوری کم ملتی ہے، اور دوسرا آدمی کم محنت کرتا ہے لیکن اس کو مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ تو روزی نہ محنت پر ملتی ہے، روزی نہ طاقت کے بلبوتے پر ملتی ہے، اور روزی نہ عقل پر ملتی ہے، اور نہ روزی علم اور فضل و کمال پر ملتی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جاہلوں کے یہاں کام کرتے ہیں، جاہلوں کے یہاں مزدوری کرتے ہیں۔ بڑی بڑی ڈگری رکھنے والے، بڑی بڑی طاقت کے مالک یہ کمزوروں کے یہاں نوکری کرتے ہیں۔ صلاحیت اور خوبی والے لوگ بے صلاحیت والے لوگوں کے پاس مزدوری اور نوکری کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت سے مانگو تو نصیب مانگا کرو، اس لیے کہ ہم نے نصیب والوں کے یہاں بڑے بڑے علم و فضل اور کمال رکھنے والے لوگوں کو ملازمت کرتے دیکھا ہے، نوکری کرتے دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے مانگو تو اچھا نصیب مانگو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہماری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے غیبی نظام کے تحت کائنات کی جس چیز کو پیدا کرنا چاہا پیدا کر لیا۔ اس کائنات کو رونق بخشنے کے لیے، زینت بخشنے کے لیے، اس کو آباد رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا۔ یہ ساری چیزیں دنیا ہی میں رہے گی، آخرت میں ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ اسی لیے جن پر ظلم ہوا ہوگا میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو انصاف دلائیں گے۔ یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو
اللہ رب العزت بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کر کے بدلہ لینے کا حکم دیں گے اور وہ بدلہ لے لے گی, انصاف ہو جائے گا, برابری ہو جائے گی, تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو مٹی میں ملا دیں گے. آخرت میں ان کا وجود نہیں رہے گا. انہیں جنت میں جانا ہے ایسا نہیں ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ایسا نہیں ہے. آخرت میں ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں آ کر کے اللہ کو راضی کر کے آخرت میں جائیں, اللہ کو خوش کر کے جائیں. اور ہم انسانوں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کے حکم کو, شریعت کو, مذہب کو, دین کو مان کر کے چلتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے, وہ قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور معلوم ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اسی میں میری کامیابی ہے, اگر میں اس کو کروں گا تو ہی مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے. اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اسی میں میرے لیے نجات ہے. اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اگر میں نیکی کروں گا تو اس پر مجھے اجر و ثواب ملے گا. اور وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں گا, اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ٹھکراؤں گا, ان کی نافرمانی کروں گا, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دیں گے. کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو سکتی ہے, میرا مواخذہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ چاہیں گے بخش دیں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو سزا دیں گے. تو ہم انسانوں کا ایک طبقہ اس بات کا یقین رکھتا ہے, وہ مذہب پر یقین رکھتا ہے, دین پر یقین رکھتا ہے, وہ ایمان رکھتا ہے, وہ اسلام رکھتا ہے. اور انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مذہب بیزار ہے. ان کو مذہب سے, دین سے, شریعت سے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے, کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. وہ مذہب بیزار ہوتے ہیں, وہ خدا بیزار ہوتے ہیں. وہ نہ مذہب کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں, بلکہ وہ من مانی اور منچاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں دنیا میں جس طرح زندگی گزارنا چاہوں گزار لوں, مجھے جس طرح زندگی میسر آئے میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار لوں. ہم انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ ہے جو مذہب بیزار ہے, خدا بیزار ہے, مذہب پر یقین نہیں رکھتا, خدا پر یقین نہیں رکھتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت لکھی ہے تو اس کے لیے نیکی آسان ہے, اور جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے بدبختی اور محرومی لکھی ہے اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے تو کسی کی جیب سے موبائل اس طرح نکال دیا کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, دنیا اس کو کمال سمجھتی ہوگی, لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے مقدر میں بدبختی اور محرومی لکھی ہے, اس کی وجہ سے اس کے لیے گناہ کا کام کرنا آسان ہو گیا. اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں نیکی کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے, اس کی قدر کر لیا کرو. دل میں یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا کہ الارم رکھوں تاکہ صبح میری آنکھ کھلے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں, تو فوراً اس کام کو کر لینا چاہیے. جیسے ہی دل میں نیکی کا جذبہ اور نیکی کا خیال پیدا ہو جائے تو اس کو فوراً کر لینا چاہیے, اس میں جلدی کرنی چاہیے, اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ذرا سی غفلت برتو گے تو آیا ہوا مہمان واپس چلا جائے گا. جیسے یہ خیال پیدا ہوا, صبح آنکھ کھلی اور دل میں نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا تو فوراً بستر کو چھوڑ دیں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا,
دل میں نماز کا جذبہ، نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوا اور ہم نے بستر کو نہیں چھوڑا تو شیطان ہمیں تھپک کر سلا دے گا، پھر جو آیا ہوا خیال ہے وہ واپس چلا جائے گا۔ تو یہ جو مذہب بیزار لوگ ہیں، یہ جو خدا بیزار لوگ ہیں، جو مذہب پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ مذہبی لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، وہ دین پر یقین رکھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ان کو اپنی منمانی زندگی میں، اپنی منچاہی زندگی میں رکاوٹ خیال کرتے ہیں، رکاوٹ سمجھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ مذہبی لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم جیسی مقدس نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین اسلام عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں ہمیں عمریں بہت کم دی ہیں، لیکن ہمیں نیکی کرنے کے مواقع، نیکی کرنے کے مواقع اور نیکی کرنے کی جگہیں بہت عطا فرمائی ہیں۔ معمولی عمل ہے، تھوڑا عمل ہے، بہت معمولی عمل ہے، لیکن اس پر بہت بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی کو مزدور کی ضرورت تھی، اس نے ایک آدمی کو مزدوری پر رکھا اور کام سپرد کر دیا کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرنا ہے، اور مزدوری 2 اشرفی ہے، 2 دینار ہے۔ اس نے کام کرنا شروع کر دیا، اس نے آدھا دن کام کیا اور چھوڑ دیا، مالک نے اسے ایک اجرت کے طور پر 1 اشرفی دے دی، 1 دینار دے دیا۔ پھر مالک نے دوسرے آدمی کو کام پر رکھا اور اجرت طے کی کہ شام تک کام کرنا ہے اور مزدوری 2 دینار 2 اشرفی۔ اس نے عصر تک کام کیا، ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، یعنی مثال کے طور پر 4 گھنٹے کام کیا اور پھر چھوڑ دیا، مالک نے اسے اجرت کے طور پر 1 دینار اور 1 اشرفی دے دی۔ پھر مالک نے تیسرے آدمی کو مزدوری پر رکھا اور کام سپرد کیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنا ہے اور مزدوری 2 دینار 2 اشرفی۔ اس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا، مالک نے اسے پوری اجرت دے دی، 2 اشرفی اور 2 دینار دے دی ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلا مزدور تھا وہ یہودی ہیں کہ انہوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک کام کیا، آدھا دن کام کیا، اور دوسرا جو مزدور ہے وہ عیسائی لوگ ہیں، عیسائی طبقہ ہے، عیسائی امتی ہے، جنہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اور تیسرا جو مزدور ہے وہ میری امت ہے کہ اس نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا لیکن اس کو اجرت زیادہ ملی۔ تو یہی وجہ ہے کہ معمولی سے معمولی عمل میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ جیسا کہ ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو دن میں 70 دفعہ اس طرح دیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنی مرتبہ دیکھو گے ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے، مثلا کانٹا ہے، پتھر ہے، اس کو ہٹانے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔
تو جو عبادت ہے وہ تو عبادت ہے ہی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہی ہے. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب عبادتیں ہیں. ان عبادتوں پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب تو رکھا ہی ہے. لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، یہ جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے، اسی طرح بیوی سے ملاقات کرنا ہے، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں. لیکن ان ضرورتوں کو بھی اگر ہم اتباع سنت کے مطابق انجام دیں گے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، جس طرح اللہ رب العزت کی منشا ہے، اس کے مطابق ان ساری ضروریات کو ہم انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت بنا کر ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو جو عبادت ہے وہ تو عبادت ہے ہی، لیکن جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی ہم عبادت بنا کر انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو آج جو مذہب بیزار لوگ ہیں، جو خدا بیزار لوگ ہیں، جو مذہب اور خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ مذہبی لوگوں کو اپنے راستے میں رکاوٹ خیال کرتے ہیں، وہ مذہبی لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں. ان کے پاس صرف ایک تہذیب اور ایک کلچر ہے، اسی کو وہ غلط فہمی میں مذہب اور دھرم سمجھ بیٹھے ہیں. ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کی کوئی ہدایات نہیں ہے. لیکن شریعت نے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں، ہر موقع میں ہمیں یہ ہدایت جاری کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے. لیکن ان کے پاس کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ نہیں ہے کہ کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے چلنا پھرنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ ہدایات، یہ احکامات صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو مذہب پر یقین رکھتے ہیں، جو خدا پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیجئے، پوری دنیا میں عجیب طرح کے حالات ہیں. ہم دلی کا جائزہ لے لیں، 30-35 لوگوں کی جانیں لے لی گئی، باقاعدہ ٹارگیٹ کر کے مارا گیا. باہر سے لوگوں کو بلایا گیا مارنے کے لیے، باہر سے لوگ آئے تھے، باقاعدہ گولیاں چلی، فائرنگ ہوئی. اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے برادران وطن بھی مرنے میں شامل ہیں. جب بندہ تدبیر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی پلاننگ کی، اللہ رب العزت نے اپنا منصوبہ بنایا. اور ان کو پتہ نہیں چلا، باہر سے مارنے آنے والے لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان میں سے اپنا کون ہے، پرایا کون ہے. یہاں تک کہ 30-35 لوگوں کی جانیں لے لی گئی اور ان میں ہمارے برادران وطن بھی شامل ہیں. ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس میں مسلمان کون ہے اور غیر کون ہے. بندہ تدبیر کرتا ہے لیکن تقدیر اس پر ہنستی ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو حکومت نے اپنے نشے میں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا. ظلم تو ظلم ہے. انسان تو کیا، کسی جانور پر ظلم کرنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. بے زبان مخلوقات پر بھی ظلم اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. چاہے جائے کہ اشرف المخلوقات انسان پر ظلم کیا جائے. آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ آپ کتنے لوگوں پر ظلم کریں گے؟ کتنے لوگوں کو مار ڈالیں گے؟ کتنے لوگوں کو قتل کریں گے؟ کیا ان لوگوں کو مارنے سے ملک میں انسان ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آسام میں نیلی کے فساد میں 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کو چن چن کر کے شہید کر دیا گیا. تو کیا مسلمان ختم ہو گیا؟
نہیں، مسلمان ختم نہیں ہوا. تو آج حکومت وقت اپنے طاقت کے نشے میں، اپنی حکومت کے نشے میں ظلم کر رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ ظلم بڑھے گا، ظلم کا وبال بڑھے گا، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا حکم وہ لوگ بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ کا منصوبہ وہ لوگ بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو وہ لوگ بدل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا. یہ ظالم اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، ظلم کر کر کے اپنا گڑھا خود کھود رہے ہیں، اسی میں وہ خود گریں گے. اسی لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 10 20 50 100 لوگوں کو مار کر کے ان پر ظلم و بربریت اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر کے وہ انسان کو مٹا نہیں سکتے. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ختم ہو جائے گا، مذہبی لوگ ختم ہو جائیں گے. قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت وقت کو اپنا منصوبہ ناکام نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوتی جا رہی ہے. اس لیے انہوں نے آخری حربہ اختیار کیا ہے اور وہ ہے ظلم. اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوسی کفر ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.